ہماری تو زبان ہی چینج کر دی گئی نا. سید احمد خان جس کو ہم نے یا تو کولیبوریٹر کہا گیا ہے, لویلسٹ کہا گیا ہے, یا ٹو نیشن تھیوری کا فادر کہا گیا ہے. کولونیل جو آفیشلز ٹرنڈ ہسٹورینز تھے انہوں نے یہی کہا کہ اسلام تو بالکل ہی بینائٹڈ ریلیجن ہے, یہ تو بالکل ہی تعصب زدہ ریلیجن ہے. یہ جو سید احمد خان کہہ رہے تھے انگریزی پڑھو, تعلیم حاصل کرو, جدید علوم سیکھو, کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابن الوقت ایکچولی سید احمد خان تو نذیر احمد کہتا ہے کہ نہیں, میں ہوں, میں خود ہوں. اقبال کی جو کانسیپٹ آف ٹائم, وقت کا جو ان کا ہے کہ ہم نے اپنا لیا ہے کولونیل کانسیپٹ آف لینئر ٹائم, سیریل میکینیکل ٹائم. جو اسلام کی سب سے بہترین سال تھے وہ چلے گئے. اسلام تو بہترین سال, گولڈن ایج ختم ہو گئی, اب انگریزوں کی وہ ہے. لبرل کا اب جو لفظ ہے نا, کیونکہ ہمیں تو میں خود اس سے تنگ آیا ہوا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک رولر کہے کہ ڈاکٹر عائشہ جلال آپ کے ملک و قوم کی ضرورت ہے, آپ آ جائیے, تو آپ کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو آپ 16 سال انگریزی پڑھاتے ہیں نا, اس کو آپ چھوڑ دیں. جی السلام علیکم ناظرین, نیا دور سے کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال سے, جو پاکستان کی اور جنوبی ایشیا کی معروف تاریخ دان ہیں, آپ سب واقف ہیں ان سے. آج ہم سیاست پہ بات نہیں کریں, کرنٹ افیئرس پہ بات نہیں کریں گے, بلکہ ڈاکٹر عائشہ جلال کی نئی کتاب جو کہ مسلمانوں کے روشن خیالی اور ان کے افکار, اس کا نام ہے مسلم انلائٹنڈ تھاٹ ان ساؤتھ ایشیا. آپ ضرور اس کو چیک کیجئے, آپ کو وہ آن لائن تو ابھی اویلیبل ہے, ابھی آ بھی جائے گی پاکستان میں. اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو خیالات جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جنوبی ایشیا میں, ہند و پاک میں ایک روشن خیالی کی ٹریڈیشن رہی ہے, ایک روایت رہی ہے, جس سے ہمارے شاعروں نے, ادیبوں نے, فلاسفرز نے, آرٹسٹ نے اس کو بیان کیا ہے, پریزنٹ کیا ہے. اور وہ انہوں نے اس کا ایک جائزہ لیا ہے کہ ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اپنے اندر روشن خیالی کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم دوبارہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو, معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. ویلکم ڈاکٹر عائشہ. تھینک یو. یہ ایک بات میں ضرور کہوں گی رضا, دیٹ روشن خیالی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے بر صغیر کی, وہ سو کالڈ ویسٹ جو ایک کانسٹرکٹ ہے, ان کو وہ بڑی خوشی سے ویسٹرن تھاٹ, سو کالڈ ویسٹرن تھاٹ کو بھی اڈاپٹ کرتے تھے جو ان کو اپروپریٹ لگتی تھی. سو یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نالج ہے یہ کسی قسم کی ہمارے ایلین ہے. جو کمپیٹیبل تھی ان کی تھنکنگ میں, وہ انہوں نے اس کو اپنایا. سو یہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سائلوز میں سوچ رہے تھے, یہ نہیں ہے, کافی کراس فرٹیلائزیشن بھی تھی. بالکل ٹھیک, بالکل نہیں, آپ نے وہ شو کیا. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر پاکستان میں بھی اور کسی حد تک انڈیا میں بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی بڑے بیکورڈ ہیں, جی ہم ایک احساس کمتری تو کولونیلزم نے آپ کے اندر یہ بات ڈالا ہے. جی بالکل. اور وہی اقبال بھی کہتے ہیں, جو میری تھرڈ پارٹ آف مائی بک میں آئی کوٹ ہم, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے سب سے برا لگتا ہے کولونیلزم کا ہے کہ کلچر کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ آپ کو بالکل ایلینیٹ کر دیتا ہے. سو یہ ہوا ہے. ایک تو ہماری تو زبان ہی چینج کر دی گئی نا, اس کے بیسس کے جو پرشین تھی, جو آپ کی گراؤنڈنگ پرشین میں تھی, پھر وہ اردو ڈیولپ ہوئی, وہ پرشین کو کاٹ کے انہوں نے چھوڑ دیا. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 1890 میں ایک آئی کیم اکراس اے رپورٹ وے حالی کوئی ریویو کر رہے تھے ایجوکیشنل سسٹم, تو تب تک سعدی کی بستان اور گلستان پڑھائی جاتی تھی. بالکل. مگر یہاں پہ تو اب غائب ہی کر دی, غائب, بالکل 47 کے بعد ختم کر دی. تو وہ جو آپ کی اخلاقیت کی بہت اہم کتابیں ہیں, بہت وہی آپ کو وہی آپ لوگوں کو نہیں پڑھائی جاتی. ایتھکس جسے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو واپس لانے کی, مگر بہت سا وقت گزر گیا. جی بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں جو آپ کی پہلی کتاب کا حصہ ہے, جو کہ دیکھتی ہے کہ کس طرح سے اس وقت کے جنوبی ایشیا میں یا بر صغیر میں مسلمان, مغل جب دور ختم ہوا, سلطنت ختم ہوئی 1857 میں, اس کے بعد انگریزوں نے کافی ظلم بھی کیا, ایکسکلوڈ بھی کیا, دبایا کہ یہ پہلی رولنگ کلاس تھی, ان کو ذرا پھر دبا کے رکھنا ہے. اس کے رسپانس میں ایک پوری ہم نے دیکھا کہ ایک بہت سے خیالات سامنے آئے, بہت سی انہوں نے اپنی تاریخ میں جھانکنے کی کوشش کی, اپنی غلطیوں کو دیکھا. تو تھوڑا سا اس دور کے بارے میں بتائیے, یہ جو 30-40 سال تھے
آخری حصہ جو ہے میری کتاب شروع ہوتی ہے اسد اللہ خان غالب غالب سے. جی جو بہت انگریزوں کی کے مداح تھے. ان کی تہذیب اور ان کی اسپیشلی ان کی جو مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھی. جب کلکتہ جاتے ہیں آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کو بہت وہاں بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ اتنا صاف ستھرا خوبصورت بنایا ہوا تھا. اس کے بعد سید احمد خان جس کو ہم نے بہت ہی محدود طریقے سے دیکھا ہے تاریخ میں. ان کو یا تو کولیبوریٹر کہا گیا ہے, لویلسٹ کہا گیا ہے, یا ٹو نیشن تھیوری کا فادر کہا گیا ہے. جتنی محنت انہوں نے کی شاید ہی کسی نے کی ہو. انہوں نے سب کو لگایا, شبلی کو لگایا, شبلی نعمانی کو, ذکاء اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ ان کے ڈس ایگریمنٹس بھی تھے بٹ دوستی بھی تھی. سو میں سمجھتی ہوں کہ کافی محنت کی گئی تھی کہ جو تعصب زیادہ ہمارا طبقہ تھا وہ اوپن اپنے آپ کو اوپن کریں نئے خیالات سے. تو سر سید کی بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہم نے جو ارلیئر ہسٹری میں اسلام نے جو یورپ کو دیا, پہلے تو گریک کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں, پھر وہ وہاں سے یورپ کو متاثر کیا. تو اب ہم چلے گئے ہیں ڈارکنیس میں, تو آپ اپنا لیں اس کو. اس میں کوئی ایلین نالج نہیں ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ان کی یہ تہذیب الاخلاق کے تھرو کہ یہ جو باتیں ہیں جو آپ ویسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ایکچولی ویسٹ کے نہیں ہیں, یہ ہماری اپنی ہیں. ہماری اپنی ہے, بالکل. یہ ان کا تو آپ نے تو ذکر کیا سورہ نور کا, آپ نے نور کا لائٹ جسے کہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اب ہم بتائیں, کیونکہ تو یہی ہے نا کہ نور کا جو یہ تو قرآن ایک بہت ہی خوبصورت ہے, یہ ورس ہے قرآن میں سورہ نور میں. اور یہی ہے کہ اٹس اے چوائس. آئی مین اگر آپ نے دنیا کو ایک بہت ہی محدود طریقے سے دیکھنا ہے یا آپ نے ایکسپینسو طریقے سے دیکھنا ہے, سو اٹس این انکریجمنٹ. آئی مین سارا قرآن آپ کو تاکید کرتا ہے کہ علم 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 عقل استعمال کرو. بالکل بالکل. مگر یہاں پر تو ہم نالج, ریزن, انٹلیکٹ. کلونیل جو آفیشلز ٹرنڈ ہسٹورینز تھے انہوں نے یہی کہا کہ اسلام تو بالکل ہی بینائٹڈ ریلیجن ہے, یہ تو بالکل ہی تعصب زدہ ریلیجن ہے. ابھی بھی کہتے ہیں جو ہم نے اپنا لیا ہے, ہم نے خود اپنا لیا. جی انٹرنلائزیشن آف کلونیل تھاٹ جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا بیریئر بن گیا ہے. بالکل, اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. جی بالکل. تو آپ نے یہ مرزا غالب کا ذکر کیا, پھر سید احمد خان کی بات ہوئی, پھر اس وقت انہوں نے اپنی تاریخ کو بھی جا کے دیکھا, انہوں نے نئی تواریخ لکھی, نئی کتابیں انہوں نے لکھی. اور وہی دلچسپ بات تھی کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے لیٹ 19 سینچری میں. جس طرح انہوں نے اب میں لکھتی ہوں شبلی نعمانی کی کتاب المامون. اب المامون کون تھا؟ المامون ہاؤس آف وزڈم, جی جہاں پہ ان دی 8th سینچری جو ساری کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھیں, بہت ہی انلائٹنڈ مومنٹ تھا. تو اس کے بارے میں اس نے لکھا تاکہ دکھائے کہ نالج جو ہوتی ہے وہ کوئی محدود نہیں ہوتی. انہوں نے ہندو تھنکرز کو بلایا, انہوں نے گریک تھنکرز کو سے چیزیں لیں اور ٹرانسلیٹ کی. جی بالکل. سو یہ جو نالج سے فکر جو ایک تعصب تھا ہمارے کافی طبقوں میں انگریزوں کی حکومت کے بننے کے بعد کہ ہم نے یہ پڑھائی ہم نے نہیں کرنی, انگریزی تھاٹ ہم نے نہیں کرنی, اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ہماری اپنی ہے. رائٹ. تو محمد حسین آزاد نے آئین اکبری جو تھی اس کا پورا جائزہ لیا, دکھایا کہ اکبر کیسے ایک جدید روشن خیال رولر تھا, اور اس وقت بھی وہ بڑا وہ لیدہ بھی ہوئی, لیکن اس کے بارے میں بھی آپ نے کافی تفصیل سے اس پہ کامنٹ کیا ہے. تو یہ بتائیے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, مطلب وہ اس وقت دربار اکبری دربار اکبری کا یہ ہے کہ دربار اکبری کو یہ ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ یہ اصل تاریخ نہیں ہے, یہ ایک پاگل آدمی کی, بیکاز ہی لاسٹ ہز آزاد. جی بالکل. ہی واز ڈیلوژنل. تو یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے, مگر جتنی اس کی پاپولیرٹی رہی ہے عوام میں, اور آج بھی ہے, اور بہت خوبصورتی سے لکھی ہوئی ہے وہ کتاب, بہت دلچسپ کتاب ہے. تو اس لیے میں اس کے اور جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی محمد حسین آزاد کے تھرو is that the colonial concept of history اور تاریخ نے ایسی تاریخ لکھوائی ہے جو لوگوں میں نہیں چلی. تو جب آپ کہتے ہیں جو سوال ہوتے ہیں کہ آپ اتنا کچھ لکھتی ہیں, اس کا کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوتا لوگوں کو؟ کیونکہ ایک طریقے سے ہم اس ہسٹری میتھڈالوجی کے
اس کے شکنجے میں پڑے ہوئے ہیں. مگر داستان گوئی جو تھی، ہاں یہ محمد حسین آزاد کی کتاب داستان گوئی کے اس میں جی درج میں آتی اسی ہے. پیرائے بہت میں ہی ہے. دلچسپی سے لکھی ہوئی ہے انہوں نے. آئی تھنک بالکل دیٹس واٹ از نیڈیڈ، بالکل کہ آپ کو تاریخ دان چاہیے جو اس طرح انٹرسٹنگ طریقے سے کہانی سنائے. کہانی سنائے. اور وہ یہ دکھا بھی رہے تھے کلونیل اس ماحول میں کہ دیکھو اکبر بادشاہ جو تھا، ہمارے مسلمان اس طرح نہیں ہوتے تھے ایمپررز. کلونیل ماسٹرز تو کہتے تھے نا کہ سارے کے سارے مسلم رولرز ڈسپوٹک تھے، ہاں ڈسپوٹک تھے، ڈنڈا لگاتے تھے. مگر انہوں نے بڑی دلچسپی سے دکھایا کہ کتنا یہ روشن خیال انسان تھا. بالکل. اسی طرح شبلی نعمانی کا آپ نے ذکر کیا، اور جو اس وقت پوری ایک ہسٹوریوگرافی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ تاریخ نویسی انہوں ہو نے رہی تو تھی. پورا ہیروز آف اسلام کے اوپر ایک وہ بنایا، ایک ان کا سیریز تھا ان کا. جی ہاں سیریز تھا. اور میرے خیال سے اپنے لوگوں کو بھی یاد کروا رہے تھے ایگزیکٹلی کہ مت یہ سیکھو، پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو، نور لے کر آؤ واپس لائف آج میں. کل تو ہمارے بچے یورپین اینڈ امریکن ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں اس اور جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو خود اس سے گزرا ہوں سسٹم سے. اچھا، لیکن ڈاکٹر عائشہ جلال، یہ جو سید احمد خان کہہ رہے تھے، آلدو کہ آپ نے ایک فرق طریقے سے ان کا جائزہ لیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ انگریزی پڑھو، تعلیم حاصل کرو، جدید علوم سیکھو، اس سے کوئی آپ کا دین کو فرق نہیں پڑے گا. وہ ان کی بات آج بھی ریلیونٹ ہے انڈیا پاکستان میں. یہ بتائیے کہ یہ سید احمد خان کے اوپر اچھا تنقید بھی بہت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک حلقہ ہے پورا، وہ کہتے ہیں جی وہ کنزرویٹو تھے ایک لیول کے اوپر. انیشلی وہ خواتین کی تعلیم، مطلب علی گڑھ اسکول میں بچیاں کیوں نہیں جا رہی تھی، پوری آپ کو پتہ ہی ہے پوری ڈیبیٹس ہیں. لیکن مجھے جو میں نے خود بھی پڑھا اور آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے، مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ دراصل میں ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے اپنے وقت سے بہت آگے تھے، جس طرح وہ سوچ رہے تھے. اور وہ بھی ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت جاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک دم آپ مسلم کلچر یا ہاؤس ہولڈ فیملی کلچر اس کو ڈیمولش کر دیں. اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. تو یہی ہوا کہ بعد میں علی گڑھ میں آ گئیں لڑکیاں بھی، آ گئیں خواتین بھی، آ گئی بعد میں. تو سید احمد خان کی سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان اور ہندوستان دونوں کے لیے؟ دیکھیے وہ کامن ہمارے ہیرو ہیں. بہت سگنیفیکنس ہے ان کی جو مذہب کے ریلم میں جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں بہت زیادہ ہیں، جو ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہیں. اور انہوں نے سب سے جو چیز میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے آج کل کے حوالے سے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ دین اور دنیا کو مکس جس طرح ہم کرتے ہیں، کہ دین تو نہیں بدلتا، مگر جب آپ دنیاوی چیزوں کو دینی لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر آپ وقت کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. ان کا مقصد یہ تھا. ہی واز ویری مچ فارورڈ لکنگ تو تھے، مگر وہ اپنے زمانے کے بھی چینج دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی. بالکل. اور ان کا ساری بات یہ تھی کہ آپ لوگوں نے خام خواہ ہی جو چیز دنیاوی ہے اس کو دینی بنا دیا ہے. بالکل بالکل. پیٹریارکی ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے کہ یہ کہنا کہ خواتین کو اسلام کہتا ہے کہ خواتین کو بند کرو، ان کا منہ بند کرو یا یہ کرو، دیٹس پیٹریارکی. جی ہاں. تو وہ ان کا مقصد تھا کہ وہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں بنی. بالکل دنیا کی. اور ان کو سیپریٹ کرو. یہ بات صحیح ہے کہ اور بھی مذہب میں یہ ہوا ہے، مگر اسلام میں ذرا زیادہ ہوا ہے. اور پھر آف کورس آفٹر مور ریسنٹلی بیکاز آف the politics، سیاست کی وجہ سے وہ زیادہ ہی اسلام کو دکھایا گیا ہے کہ یہ illiberal ہے، benighted ہے. بالکل بالکل. تو 19ویں صدی کے اینڈ میں، ارلی 20th سینچری میں آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کا بھی ذکر کیا. آپ کو پتا ہے ہم نے تو بچپن میں اصغری اور اکبری، امراۃ العروس، اچھی لڑکی کیسی ہوتی ہے، بری کیسی ہوتی ہے. اچھا، وہ ہم نے تو ہمیشہ اس طرح سے پڑھا، انجوائے بھی کیا ہے اس میں جو ہوتے ہیں. بٹ آپ نے جو اس کی ریڈنگ جسے کہتے ہیں، آپ نے جس طرح سے اس کا تجزیہ کیا ہے، آپ نے ابن الوقت کو دیکھا. ابن الوقت بھی بڑا اہم ناول ہے ان کا. اور آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایک طرح کی ایک جدید سوچ جو ہے وہ اس کو بھی اپنا رہے ہیں. اور اپنی تو تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیے. سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے ابن الوقت کی کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابن الوقت ایکچولی سید احمد خان ہے. تو نذیر احمد کہتا ہے کہ نہیں، میں ہوں، میں خود ہوں. اور ابن الوقت کا یہی ہے کہ وہ جب ملتا ہے نوبل صاحب کو، انگریز جو ہوتے ہیں، تو پھر وہ انگریزوں کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں. دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ انگریز ان کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر بڑے نالاں ہوتے تھے.
وہ سمجھتے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکول ہو جائیں, آپ رولرز ہیں انگریز اور یہ رولڈ ہیں. تو ان کو پسند نہیں آیا کہ ابن الوقت نے کیوں انگریزیت اپنائی. رائٹ. جب نوبل صاحب چلے جاتے ہیں واپس انگلستان, بیچارے ابن الوقت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس کا کزن آتا ہے, مطلب بہت پریشان ہوتا ہے, ان ڈیٹ چلا جاتا ہے. تو ان کا کزن آتا ہے, اس کا نام ہے حجت الاسلام. جی حجت الاسلام. تو وہ ان کی ڈبیٹ بڑی انٹرسٹنگ بڑی ہے جی کہ بالکل. ماڈرنٹی ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے لباس ہی چھوڑ دیں. جی ہاں تو بالکل. یعنی کہ وہ کہتا ہے جو انگریز آفیشل ہوتا ہے کہ اس کو کہ یہ انگریزی کپڑے نہ پہنا کریں. رائٹ. سو آئی تھنک دیٹس ویری جی انٹرسٹنگ بالکل. آن ہز پارٹ کہ انگریز, اور سارا جو کرٹیک تھا ہمارے علی گڑھ کے موومنٹ کے لوگوں کا وہ یہی تھا کہ یہ جو انگریزیت آپ نے اپنا لی ہے وہ صرف پینٹ پتلون تک ہے, دماغ تو آپ کا کوئی چینج نہیں دماغ ہوا, کچھ فرق نہیں پڑا. تو آئی تھنک ابن الوقت اس لحاظ سے بہت دلچسپ بہت دلچسپ کتاب ہے. اور جس طرح عبد الحلیم شرر کا آپ نے ذکر کیا, بلکہ جو انہوں نے تاریخی ناول لکھے ہیں خواتین, زیب النساء کا وہ ممتاز محل والا, وہ تو مینا بازار جی بالکل بڑا اہم ناول ہے. تو اس میں آپ نے پورا ایک چیپٹر ڈیووٹ بھی کیا ہے کہ کس طرح خواتین کو ہم نے اپنی تاریخ میں اس طرح کی جو ہے اس میں بالکل انویزیبل. ویسے تو یہ پرابلم گلوبل ہے, جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ میرا زیادہ میں بلیو کرنا شروع کر دیا ہے کہ برٹش کلونیلزم نے پیٹریارکی کو زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے, نہ کہ ماڈرنٹی کے ساتھ کم کیا ہے. So actually that's the problem. Inheritance rights کو آپ لے لیجئے, I mean they are historians, local historians دکھا رہے ہیں ہمیں کہ عورتیں پراپرٹی اون کرتی تھیں اور مینج بھی کرتی تھیں, مگر انگریزوں کے انفلوئنس میں آ کر اور ان کے ساتھ مل کر عورتوں کو ڈسانہیرٹ کروا دیا. جی وہ اپنے لاز لے کر آئے نا وکٹورین. اٹ سوٹڈ مسلمان جو ایلیٹ تھے, انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے اگر انگریز یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, صرف مردوں کو ملنا چاہیے, سب کچھ مردوں کو ملنا چاہیے. ایسا ہی ہوا بالکل. تو اچھا یہ بڑا دلچسپ ایک وقت ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات تاریخ پریزنٹ میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے کہ یہی ڈیبیٹس جو ہو رہی ہیں وہ کبھی کبھی یوں, میں آپ کی کتاب پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ آج بھی اس طرح کی ٹینشن ہو رہی ہے, جدیدیت کیا ہے, کپڑے کون سے ہیں, سوچ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ جو 20ویں صدی کے شروع میں, پھر آپ نے علامہ اقبال ہمارے جو قومی پوئٹ ہیں اور تھنکر ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ دنیا کے ایک بڑے شاعر اور تھنکر ہیں. اور ذرا اقبال کا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ان کا کانسیپٹ آف ٹائم کے اوپر آپ نے لکھا, پھر آپ نے ان کی جو سوچ, اس کی جو وسعت ہے, وسعت خیالی جسے وہ آ جاتا ہے. جی میں آئی تھنک اقبال کی جو کانسیپٹ آف ٹائم, وقت کا جو ان کا ہے کہ ہم نے اپنا لیا ہے کولونیل کانسیپٹ آف لینئر ٹائم, سیریل میکینیکل ٹائم. تو وہ ٹائم از پیور ڈیوریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ابھی بھی ضروری ہے آپ کے لیے, ابھی بھی وہ آپ کے لیے اپروپریٹ ہے, اس کو آپ سمجھیں. انگریزوں کے انفلوئنس میں ہم نے یہ بلیو کیا کہ جو اسلام کی سب سے بہترین سال تھے وہ چلے گئے. اسلام تو بہترین سال, گولڈن ایج ختم ہو گئی, اب انگریزوں کی وہ ہے. سو آئی تھنک وہ کانسیپٹ آف ہسٹری جو اقبال لے کر آتا ہے ود ہز آئیڈیا آف وقت ایز پیور ڈیوریشن allows for a different kind of تاریخ. اور مجھے شوق بھی, میرا انٹرسٹ بھی تاریخ میں تھا کہ مسلمانوں نے تاریخ کے ساتھ کیا کیا ہے, ہسٹری کے ساتھ. تو اقبال کا آئیڈیا آف ٹائم آئی تھنک از ویری پرومسنگ ایز پیور ڈیوریشن فار ہسٹورینز ٹو ورک. اور یہ بھی انہوں نے کہا, جیسے آپ نے حوالہ پہلے بھی اپنی کتابوں میں دیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوچئے, وہ ان کا شعر ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, سباق ایک تغیر کو ہے زمانے میں, کہ ہر چیز بدل رہی ہے, کانسٹنٹ چینج. ان کی بات ہی یہ ہے کہ دنیا سارا وقت بدلتی رہتی ہے, اسٹیٹک نہیں ہے. اور سو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک مسلمانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ کیا انسان کو آزادی ہے یا سب کچھ پری ڈٹرمنڈ ہے. تو وہ کئی لوگ ہیں ابھی تک اس ملک کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ انگلی بھی ہلائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہلائی جاتی ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, اللہ کرتا ہے سارا کچھ. تو یہ آئی تھنک یہ جو آپ کے روشن خیال جو لوگ ہیں جن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ اس کے بالکل خلاف تھے. ایک بہت ہی دلچسپ اس میں ایک ایسے ہے
مولانا الطاف حسین حالی کا تقدیر کے نام سے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہیومن فری ول ورسز پری ڈٹرمنیشن، تو وہ ایک کہانی سناتے ہیں ایک قافلے کی، جو چوائس جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی چوائس ہوتی ہے کہ یا تو وہ زرخیز راستہ لے اور وہاں پہ بینڈٹ زیادہ ہیں، یا بالکل ہی ڈیزرٹ کے تھرو جائے جہاں پہ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈیسائیڈ، مطلب واٹ از پری ڈٹرمنڈ؟ تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم زرخیز راستے سے جاؤ گے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی ول ہے، اور تمہاری ہیومن فری ول، اور اگر آپ تم ادھر سے جاؤ گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ انسان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں۔ ہاں، ابھی جیسے میں نے کہا کہ روشن خیالی بھی ایک چوائس ہے۔ بالکل، آپ یا تو آپ بالکل ہی اپنے آپ کو انسولر نیرو مائنڈڈ بنا دیں، تعصب زدہ کر دیں، یا آپ اپنے دماغ کو کھولیں اور دنیا کے ساتھ وقت جو بدل رہا ہے، جو نئی علوم آ رہے ہیں، آپ ان کو اپنائیں۔ بالکل، دیٹ از دا میسج، دیٹ از دا میسج، بالکل بالکل۔ تو یہ، اور پھر 20ویں صدی میں اقبال کے بعد آپ نے پھر ذکر کیا صادقین جو آرٹسٹ ہیں بڑے، پھر آپ نے جو پاکستان بننے کے بعد آپ نے فضل الرحمان صاحب کا، غلام پرویز جو ہیں، یہ آپ نے کیریکٹرز تھوڑے ان کو بتایا کہ کس طرح یہ لوگ روشن خیالی کو بڑھانے کی کوشش کی، مگر جو یہ بھی میں نے کہا کہ جہاں پر ان کی انٹرپرائز مار کھاتی ہے وہ ملٹری اتھارٹیرینزم کی وجہ سے۔ اب یہ فضل الرحمان بہت ہی بہت اسٹیچر ہے ان کا، جی، قابل آدمی، ان کی جو بہت قابل، تو وہ بیچارے وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، تو انہوں نے ایوب رجیم کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا وہ ان کو پچھتانا ہی پڑا، پھر جانا پڑا۔ پرویز کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ بیکاز وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت قریب ہے رجیم کے، سو اسٹیٹ کے ساتھ کلوزنس نے کافی پرابلمٹک، بالکل، تو وہ مطلب ان کا وہ ڈینجرس ثابت ہوئی اسٹیٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق آتا ہے تو اسے تو سب کچھ ہی بالکل، ضیاء الحق نے بھی، بھٹو نے بھی جو سٹارٹ کیا پروسیس، اور بعد میں تو ڈاکٹر جلال، پھر ظاہری بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی شکر کی بات ہے کہ آپ نے لبرل کا اب جو لفظ ہے نا، کیونکہ ہمیں تو میں خود اس سے تنگ آیا ہوا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اتنا برا کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ تو روشن خیال از مچ بیٹر، یا وسیع القلب، وسیع نظر، مولانا بھی ہمارے روشن خیال ہیں، بات تو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ سارا جو آپ کی جو سو کالڈ لبرل ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک انگریزوں کی کوئی رہ گئی ہے پیداوار۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے پیجوریٹو ٹرمز کیا ہے، لنڈے کے لبرل، لبرل اسکم، لبرل فیشسٹ، ڈالر خور، خونی لبرل، یہ سارے. So I think it's time to discard this vocabulary altogether and think of a new way to look at us. Look at ourselves. Exactly. تو thank you. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اتنی رچ ہماری ہسٹری اور ٹریڈیشن اور یہ ٹیکسٹ موجود ہیں، آئیڈیاز موجود ہیں، آج بھی وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہماری ایوری ڈے لائفز میں آتے ہیں، محاوروں میں، کتابوں میں، باتوں میں. یہ ہم نے کیسا ملک، اس کی جو آپ نے ذکر کیا ملٹری اتھارٹیرینزم کا، اور جو جمہوریت نہیں رہی یا جو بھی، لیکن ہم نے یہ سب کچھ کھو دیا ایک طرح سے. مجھے کبھی یہ لگتا ہے کھویا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو گراؤنڈنگ ہے ان دا پرشین ٹریڈیشن اس کو کھو دیا. اس کے بعد ایک اپارتھائڈ بن گئی جو انگلش ایجوکیٹڈ، اردو ایجوکیٹڈ. دیٹس رائٹ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اب بائی لنگولزم ہونی چاہیے تاکہ یہ آئیڈیاز، اور ہم سمجھیں کہ یہ آئیڈیاز کوئی سو کالڈ ویسٹ کے نہیں ہیں، یہ آئیڈیاز ہیومن نالج کے ہیں، اور جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو آپ نے بہت سارے ٹیکسٹ آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیے کچھ ہم پڑھتے تھے، محمد حسین آزاد کے کچھ ایسے ہمیں بچپن میں پڑھتے تھے. اب میں نے دیکھا کہ وہ نکل گئے میں ٹیکسٹ بک سے اوور ٹائم، ایون فرام مائی چائلڈہڈ. تو مے بی اٹس دا ٹائم ٹو ری انٹروڈیوس سم آف دیز آئیڈیاز. میں تو اسی بات پہ حیران ہوئی تھی کہ جو لیٹ 19th ارلی 20th سینچری کے آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ زیادہ وسعت دماغ تھے نہ کہ آج کے. وہی تو آپ سمجھیں کہ وہ سبجوگیشن میں اتنے وسعت دماغ تھے تو ہم نے آزادی کے ساتھ کیوں یہ کھو دیا؟ یہی بات ہے، یہ کننڈرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے ذکر کیا تھا تعلیمی نظام کا، یہ بائی لنگول آپ نے سوچ کا، لینگویج کا.
تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کو ایجوکیشن منسٹر اپوائنٹ کر دیا جائے، اللہ نہ اگرچہ کرے، کہ ہاں I know اللہ کہ نہ آپ نہیں کرے۔ کریں گی مجھے پتا ہے، مگر فرض کیجیے کہ آپ کو کوئی ایک رولر کہے کہ ڈاکٹر عائشہ جلال آپ کے ملک کو قوم کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے، تو آپ کیا کریں میں گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو آپ 16 سال انگریزی پڑھاتے ہیں نا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ہاں آپ بچے کو اپنی زبان میں تعلیم دیں کلاس 5 تک، بالکل اور اردو میں میڈیم ہونا چاہیے، اور آپ انگریزی کو ایک لینگویج کے طریقے سے سکھائیں۔ بالکل بالکل میڈیم جو ہونا، اور یہ بڑی بحث ہوئی تھی with سید احمد on the one side اور ذکاء اللہ اینڈ نذیر احمد on the other، مگر for pragmatic reasons، اور سید احمد نے یہی کہا تھا کہ جو عباسد پیریڈ میں انڈر المامون جو ان ٹرانسلیشن پروسیس ہوا تھا، وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ حکومت ان کی تھی، رائٹ تو آپ انگریزی حکومت کے انڈر کیسے اتنا ٹیکسٹ بکس پہ زور دے سکتے ہیں جو اپنی زبان میں ہو؟ بہت مشکل تھا، بالکل couldn't keep up with ٹرانسلیشن کے بعد وقت لگتا ہے۔ سو مگر آئی تھنک پوسٹ کلونیل پیریڈ میں ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے تھی، میں کہہ رہا اور ہوں میں کہ سمجھتی ہوں کہ 16 سال کے بعد جو ہمارے بچے پھر بھی انگریزی نہیں بول سکتے، ایک عجیب بات ہے کہ کلیئرلی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھائی جا رہی۔ نہیں پڑھائی جا رہی، اس سے تو لیکن بہتر ہے کہ آپ انگریزی کو ایک زبان کی طرح پڑھائیں بالکل اور اردو میڈیم رکھیں۔ اردو میڈیم رکھیں، یا جیسے پنجابی بھی پڑھائیں، سندھ میں تو پڑھاتے ہیں، ادھر تو وہ یہ آؤٹ سب کیا ہوا ہے، کلونیل کنوینئنسز پالیسیز ہیں ہیں، جو ہم ہاں نے پرپیچویٹ کی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ میں تو چاہتا ہوں، ایلینیٹ، جب آپ زبان کے ساتھ ہی ڈسکمفرٹ میں ہوں تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دیٹس رائٹ۔ اور ٹرانسلیشنز کا آپ نے، کیونکہ دیکھیے ٹرانسلیشنز کتنا اہم رول ادا کر رہی اور تھی، آج کل تو ود اے آئی اتنا مشکل نہیں ہونا نہیں چاہیے، ہونا اگر ہم چاہیے، آگے دیکھیں تو شاید ہم اپنی جو ہماری تہذیب ہے اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ناظرین یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، جائیے خریدیے، یہ پاکستان میں بھی ملے گی، ابھی آپ کو آن لائن تو مل جائے گی۔ خدا حافظ۔